बिना शादी ब्याह के भी लड़का लड़की रहते हैं। आजकल दौर में कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले लड़का लड़की आपस में दोनों में एक ही कमरे में रहने लगे, कोई निकाह नहीं, कुछ नहीं। और जैसे मियाँ बीवी जिंदगी काटते हैं वैसे वो भी काटने लगे। बोलते क्या जरूरत है निकाह हुआ करने के, कुछ नहीं, रहो जिंदगी काटो। जाहिर सी बात है निकाह से जो मोहब्बत पैदा होती है मियाँ बीवी में, मर्द और औरत में, किसी भी चीज कितनों भी तुम ये मोहब्बत कर लो, मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान अल्लाह मोहब्बत डालता है, अल्लाह डालता है। अभी आज देखिए जाहिर सी बात है मालदा की रहने वाली लड़की है और कलकत्ता का रहने वाला लड़का है, दोनों का निकाह हो जाता है तो अल्लाह ताला दोनों में मोहब्बत डाल देता है। लेकिन अगर ये लब वाला मामला चला तो जब तक उससे फायदा उठाया, कहीं और दूसरी लड़की, सुंदर लड़की मिली तो उसको रिजेक्ट, अब दूसरे से लफड़ा चल गया। अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर एक आफताब और श्रद्धा का मामला चल रहा था, आपको तो मालूम होगा। दिल्ली के अंदर दोनों रहते थे 2-2, 3-3 साल तक। आफताब नाम का लड़का एक मुसलमान है। अब बताइए इसके माँ बाप ने इसको इतना छूट दे दिया है कि अपने रूम के अंदर एक लड़की, हिंदू लड़की को, श्रद्धा नाम की लड़की को रखता था साथ में, जैसे मियाँ बीबी रहते ये दोनों के दोनों ऐसे ही रहते थे। दिल भर गया होगा। लड़की ने कहा शादी करो, ऐसे कब तक चलेगा। दोनों में आपस में लड़ाई हुई। ये समझिए कि इस मुसलमान लड़के ने उस श्रद्धा लड़की को मार डाला और 35 टुकड़े किए। आप सोच सकते हैं, आप जिससे मोहब्बत आदमी कर रहा उसकी 35 टुकड़े कर रहा। सोच सकते हैं आप ऐसा क्यों किया उसने। किसी को एक थप्पड़ मारो, एक मर्तबा मारो तो इंसान के दिल में ये पैदा होना चाहिए कि हमने मारा है, ये हमसे कमजोर है, आज नहीं हमें मार पा रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इसका जवाब मुझे मिलेगा। आपने तो इतना भी सुना होगा जिन बकरियों के पास ये सींग नहीं होते, हाँ, अगर उन बकरियों को कोई बकरी सींग वाली बकरी अगर मार दे, हाँ, दुनिया के अंदर लड़ाइयां चलती है, जानवरों के अंदर लड़ाइयां हुआ करती है। एक सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी को दुनिया में अगर मार दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करने में सबसे जबरदस्त है, उससे ज्यादा फैसला करने में कोई भी आगे नहीं है। कल कयामत के दिन ऐसे बकरियों को भी अल्लाह ताला लाएगा, जिसको मारा गया होगा, जिसके पास सींग ना होगी, अल्लाह ताला कयामत के दिन उस बकरियों को सींग देगा, और जिसके पास सींग उसके सींग को खत्म कर देगा, और उन बकरियों से उन बकरियों को बदला दिया जाएगा, मरवाया जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह इतना कादिर है, अल्लाह इतना पावरफुल है, जो आदमी सोचता हम किसी के ऊपर जुल्म करें। आज बहुत से लोगों को देखो अपने बीवियों को मारता है, अपने बीवियों के ऊपर हाथ चलाता है, अपने बीवियों को मार करके मर्डर और कत्ल कर देता है, अपने बीवियों को थोड़ी थोड़ी बातों में मार करके तलाक की नौबतें ला करके तलाक दे देता है। और मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी उठाओ, नबी अकरम की जिंदगी उठाओ। आपने अपने बीवियों को कभी भी मारा नहीं, अपने बीवियों को कभी भी आपने गाली नहीं दी है। ये औरतें, ये लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में आती है, रहमत बन करके, सुकून बन करके आती है। अब मेरे भाइयों जरा बताओ उस श्रद्धा लड़की की क्या गलती थी, लेकिन मेरे भाई इस आफताब ने 35 टुकड़े किए। अब ये आफताब ने क्या कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकता है, लेकिन मेरे भाइयों आज मुसलमान को बाकायदा बदनाम किया जा रहा है। मुसलमान ऐसे होता है, हम समझते हैं मुसलमान था ही नहीं। एक मुसलमान किसी को ऐसे कर सकता है, और मारा ही नहीं, फ्रीज में बंद कर दिया, और 18 दिन तक उसके टुकड़े को कभी इस जंगल में, कभी उस जंगल में, कभी यहां कभी वहां फेंका। वो सोच रहा था कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, हमें सजा नहीं मिलेगी, हमने जो किया कर लिया, एंजॉय कर लिया, अब कुछ नहीं होने वाला है। अब जो ये सोचता है कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, अगर पकड़े भी नहीं जाते,
آج پکڑے گئے ہو تمہیں ایک مرتبہ مار کر کے ختم کر دیا جائے گا، لیکن میرا رب اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے، کسی نے ایک کو نہیں 2 3 4 5 100 کو مارا ہے۔ کس کوئی آدمی 100 کو مار دے، اب ہندوستان کی عدالت کیا کرے گی؟ اس آدمی کو پکڑنے کے بعد اس کو سزا دے دے گی، سزائے موت سنا دے گی، لیکن اللہ کی عدالت ایسی ہے، ایک بار نہیں 100 لوگوں کو مارا ہے تو 100 مرتبہ اللہ مارے گا، 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہی تو ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ غلط کریں گے یا ہم اپنی زندگی میں غلط کریں گے تو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں حساب دینا پڑے گا، اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے ہمیں بولنا پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو بولنا پڑے گا۔ اور آؤ میں تمہیں یہ بات یہ بھی بتا دوں، شراب پینے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، زنا کرنے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور لوگوں غلط کام کرنے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اتنا بھی سن لو کسی کے پر ظلم کرنے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آدمی کب مر جائے گا کوئی گارنٹی ہے؟ آپ کی اسی کلیا چک کے اندر وہ قاری مبشر صاحب کا تو آپ کو جانتے ہی ہوں گے، بہت بڑے پختہ تھے، ہاں تقریر کر کے آئے انتقال کر گئے۔ ابھی ہمارے ایک دوست عبد الرحمن ساجد سلفی بمبئی کے رہنے والے تھے، پونا سے تقریر کر کے جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ کر گئے، انتقال کر گئے۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ موت آنی ہے، اس کے بارے میں زیادہ نہیں بولیں گے، صرف اتنا کہیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا کل عبد علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ہاں جس حال میں تم مرو گے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے۔ جس حال میں مرو گے، سمجھ لو اگر تم شراب پی کر کے سوئے یا اسی حال میں تمہاری موت ہو گئی تو قیامت کے دن شراب پیتے پیتے اٹھائے جاؤ گے۔ کسی لڑکی کے ساتھ تم مل رہے ہو، کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر رہے ہو، کسی کے ساتھ غلط کام کر رہے ہو، یا کوئی لڑکا کے ساتھ جا کر کے چوراہوں میں جا کر کے پارکوں میں ہوٹلوں میں غلط کام کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں اگر اسی حال میں موت ہو گئی تو قیامت کے دن اسی حال میں بندہ اٹھایا جائے گا، زنا کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، شراب پیتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جوا کھیلتے کھیلتے موت ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھے جوا کھیل رہا ہے اور ہار گیا، بہت زیادہ ہار گیا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا۔ میرے بھائیو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اور لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا ہے، اور اسی حال میں اگر مرے گا تو قیامت کے دن وہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے پاس ایک آدمی کو ایسے مردے کو لایا گیا جو تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اسی حال میں جا رہا تھا، اپنے سواری سے گرا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی کے پاس لایا گیا، ایک آدمی جا رہا تھا حج عمرہ کرنے کے لیے، تلبیہ پکارتے ہوئے، پہلے کے زمانے میں سواری میں آدمی اونٹنی میں گدھا میں اس میں بیٹھ کر کے جاتا تھا، ہو گیا کو کوئی معاملہ اور گرا مر گیا، آپ کے پاس لایا گیا، اس کو آپ سے مسئلہ پوچھا گیا اس کو کیا کریں، غسل دیں، کپڑا بدل دیں، کفن پہنا دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نہ غسل دو، اس کو نہ کپڑا چینج کرو، کچھ مت کرو، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن اسی حال میں یہ بندہ اٹھایا جائے گا، تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھایا جائے گا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اسی حال میں مر گیا تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا، کوئی
قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اسی حال میں مرا تو قرآن پڑھتا پڑھتا وہ اٹھایا جائے گا. کتنا خوش نصیب آدمی ہے میرے بھائیو, قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا. اور کوئی آدمی گانا سن رہا ہے, جھوم رہا ہے, جھوم رہا اور ڈانس کر رہا ہے, اسی حال میں مر گیا. تو آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں کو ڈانس کرتے ہوئے مر جاتا ہے. ابھی ایک جگہ کی بات ہے, بہت سے مسلمان اس میں ڈانس کر رہے تھے آرکسٹرا میں, لڑکا لڑکی مل کر کے ڈانس کر رہے تھے, اچانک کرنٹ لگا, وہیں پہ مر گیا 4 5 10 لڑکے بھی لڑکیاں بھی. بتائیے ڈانس کرتے ہوئے گانا گاتے ہوئے آدمی مر رہا ہے, تو میرے بھائیو اسی حال میں اٹھایا جائے گا. کتنی ذلت کے ساتھ اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. آپ سوچ سکتے ہیں مسلمانوں کی حالتوں کے اوپر ذرا نظر دوڑائی. اور شراب پیتا ہے. کلکتہ میں ایک آدمی ہم کو ملا, اس نے کہا مولوی صاحب اس دور میں سب سے زیادہ شراب اگر پیتا ہے تو یہ قوم, مسلم قوم, یہ شراب پینے والی قوم ہے. سب سے زیادہ پیسہ اسی میں لٹا رہا ہے, شراب پی پی کر کے مست ہے, بہت ہی زیادہ شراب. اور آپ کو میں بتاؤں, شراب پینے والوں سنو, اور جو بھی شراب پیتا ہے اللہ کی قسم شراب پینے والے کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. شراب پینے والا صدقہ دے پھر بھی قبول نہیں, شراب پینے والا نماز پڑھے پھر بھی قبول نہیں, شراب پینے والا کوئی پنیہ والا کام کرے, نیکی کا کام کرے پھر بھی قبول نہیں, شراب پینے والا کوئی بھی نیکی کرے قبول نہیں ہوگا. 40 دن تک اگر آج آپ نے شراب پیا تو 40 دن تک آپ کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی. اب بتائیے ایک آدمی شراب پیا 40 دن تک اس کی کوئی عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہے, اور اسی حال میں اگر مرا, اسی حال میں مرا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل النار, وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا. شراب پینے والا اگر 40 دن کے اندر اگر وہ مر گیا اور بغیر توبہ کیے ہوئے مرا تو امام کائنات فرماتے ہیں جہنم کے اندر جائے گا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا میرے بھائیوں, میرے بہت سے تقریریں یوٹیوب کے اندر پڑی ہوئی ہے, اور جہنم کے مناظر کو کبھی کبھی پڑھ لیا کرو, سن لیا کرو. آج ہم اور آپ صرف جہنم جہنم سنتے ہیں, لیکن کبھی کبھی اس جہنم کے منظر کو بھی اپنے ذہن کے اندر ڈال لو. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, اللہ کے نبی آپ اسی جوانی میں بوڑھے کیسے نظر آنے لگے, آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے, آپ کے اندر بڑھاپا کیسے طاری ہو گیا. امام کائنات فرماتے ہیں اور لوگوں, میں نے جب جہنم کی آیتوں کو میں نے پڑھا, سورہ واقعہ پڑھا, سورہ واقعہ پڑھا اور سورہ واقعہ پڑھا, اور اسی طریقے سے اور بھی جہنم کی صورتوں کو جب میں نے پڑھا, جب میں نے ان صورتوں کو پڑھا تو ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے. میں جہنم کو یاد کر کر کے میری زندگی کی خوبصورتی چلی گئی ہے. اللہ کے نبی جہنم کو یاد کر کے اللہ کے نبی کی خوبصورتی ختم ہے. اور لوگوں ذرا سوچو, میری بہنوں غور کرو,